بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس سوال کرنے آیا۔ اس وقت ان کی باندی ان کے سامنے کسی خدمت میں لگی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سائل سے کہا کہ اس باندی کو پکڑ کر لے جاؤ، یہ تمہاری ہے۔ یہ سن کر باندی بولی، میرے آقا، آپ نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے؟ باندی نے کہا، آپ نے مجھے ایسے شخص کو ہبہ کر دیا جس کی تنگ دستی نے اسے سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ باندی کی یہ بات سن کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سائل سے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ باندی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس شخص نے کہا، بہت اچھا، جس قیمت پر چاہیں آپ اسے لے لیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے اسے 100 اشرفی میں خریدا تھا، اب تو مجھے 200 اشرفی میں اسے دے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ باندی واپس لے لی اور سائل کو 200 اشرفی دے کر فرمایا، جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر آ جانا۔ یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر باندی نے عرض کیا، آقا، میری وجہ سے آپ کو بڑا بوجھ اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک تیرے اوپر خرچ کیے گئے مال سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ پڑوس کے 40 خاندانوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور عیدین کے موقع پر ان کے لیے کپڑے وغیرہ بنا کر بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ گرمی سے بچنے کے لیے آپ ایک کھجور کے باغ میں ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام باغ کی نگرانی پر مامور ہے۔ اس کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا جس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ جب اس غلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو وہاں ایک کتا آ پہنچا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کے سامنے پھینک دیا۔ جب وہ کھا چکا تو دوسرا اور تیسرا ٹکڑا بھی پھینک دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ روزانہ تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ اس نے کہا کہ یہی روٹی کے 3 ٹکڑے آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر تم نے اپنے مقابلے میں کتے کو کیوں ترجیح دی؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ علاقہ کتوں کا نہیں ہے، یہ کتا بہت دور سے چل کر میرے پاس آیا ہے، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ بیچارہ محروم واپس جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر اب تم دن بھر کیا کرو گے؟ غلام نے جواب دیا کہ اب میں اگلے دن تک بھوکا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ مجھے سخاوت پر ملامت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ غلام مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ پھر غلام سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ میں رہنے والے فلاں شخص ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو اس باغ کے مالک سے پورا باغ غلام سمیت خرید لیا اور پھر غلام کو بلا کر فرمایا کہ تو اللہ کے لیے آزاد ہے اور یہ باغ تیری ملکیت ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے معاویہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی سخاوت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے مال میں سب لوگوں کو برابر کا شریک سمجھتے تھے، جو بھی سائل آتا اسے بھرپور عطا فرماتے، یہ نہ سوچتے کہ انہیں خود ضرورت ہے اس لیے دینے میں کمی کریں، اور نہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ بعد میں محتاج ہو جائیں گے، اس لیے ذخیرہ کر کے رکھیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔